السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول دل کے داغ کی قسط نمبر 7۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کیا تم وہی ہو؟ وہی کون جس کا یہ نمبر ہے؟ نمبر تو ظاہر ہے میرا ہی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور کس سے بات کرنی ہے۔ آج مجھے ایک لفافہ ملا ہے جس میں سے یہ فون نکلا۔ میں زالے بول رہی ہوں، مجھے اس آدمی سے بات کرنی ہے جو مجھے لاہور سے لے کر آیا تھا۔ زالے گل؟ زالے کا جی چاہا فون سامنے دیوار پر دے مارے۔ ہاں زالے، اس شخص کا نام کیا ہے جس کے ساتھ تم لاہور سے آئی تھیں؟ مجھے اس کا نام نہیں پتا۔ پتا ہوتا تو یقین کرو اس وقت تمہارے سر پر نہ کھپا رہی ہوتی۔ پھر مجھے کیسے علم ہوگا کہ کس سے بات کرنا چاہتی ہو؟ زالے نا امید ہونا شروع ہو رہی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی مذاق ہو۔ ایویں اٹھا کر نمبر ملا دیا۔ مزید پوچھنے لگی، یہ کہاں کا نمبر ہے؟ دوسری جانب سے بڑے شاہانہ انداز میں بتایا گیا، پاکستان کا۔ وہ تو میں بھی جانتی ہوں، پر پاکستان میں کس جگہ کا؟ تم بول کون رہے ہو؟ اول یہ ایک موبائل نمبر ہے، لینڈ لائن کا نہیں ہے، اس لیے جگہ کا تعین کرنا مشکل ہے۔ جہاں میں جاتا ہوں وہیں میرے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ میرا نام خوشی محمد ہے۔ زالے رونے والی ہو گئی۔ اتنا بوڑھوں والا نام ہے؟ دیکھو لڑکی، تم جو کوئی بھی ہو، ایک 45 سالہ آدمی کو بوڑھا کہہ کر جھوٹ نہ بولو، نیلی ہو جاؤ گی۔ پھر سے امید کی کرن جاگی۔ اگر تم 45 سال کے ہو تب تو تم کوئی اور ہو، وہ نہیں ہو جس کے لیے میں نے فون کیا تھا۔ دیکھو تمہارے قریب کوئی چھوٹے چھوٹے ڈنڈلے بالوں والا لمبا سا کلین شیو والا کوئی آدمی ہے جس کا رنگ بہت زیادہ کالا ہو اور سامنے کے 2 دانت باہر نکلے ہوں۔ وہ اپنی دائیں کلائی پر کیسوں کے سلور ڈائل کے اور ڈارک براؤن چمڑے والی گھڑی پہنتا ہو۔ اوہ، کیا تم کالیا کی بات کر رہی ہو؟ زالے کا دل چاہا جی بھر کر روئے۔ کیا اس کا نام کالیا ہے؟ ظاہری بات ہے، گورا تو نہیں ہو سکتا۔ افریقہ سے آیا ہوا ہے، امریکہ سے نہیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ خوشی محمد کا کیا کالیا پاکستانی نہیں ہے؟ تم نے اگر اسے دیکھا ہوا ہے تو خود سے پوچھو۔ ایسی شیڈ اللہ نے خاص افریقہ کے نصیب میں کی ہے۔ ایک لطیفہ سنو گی؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کرتی صدمے سے بولی، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک افریقی کے نکاح میں ہوں؟ بھئی آواز سے تو معقول لڑکی لگ رہی ہو، نکاح کرنے کو یہی ملا تھا۔ اس میں انسانوں والی ایک بھی صفت نہیں۔ خوشی محمد صاحب، کیا آپ مجھے کالیا کے بارے میں کچھ معلومات دے سکتے ہیں؟ ایک منٹ زالے، تم سے آپ پر کیسے آ گئی ہو؟ پہلے میں جانتی جو نہیں تھی، اب جب آپ نے بتایا آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، تم کہہ کر مخاطب کرنا اچھا نہیں لگا۔ پلیز مجھے کالیا کے گھر کا پتہ بتا دیں، وہ کہاں سے ہے، کیا کرتا ہے؟ گھر تو اس نے بھی بنایا بھی نہیں ہے۔ خوشی محمد کی آواز درمیان میں رہ گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر پیچھے سے کوئی بولا۔ آواز پہچانتے ہی لائن کی دوسری طرف وہ ساکت ہو گئی۔ میں گاڑی کے ساتھ ٹریکنگ ڈیوائس لگا آیا ہوں، مانیٹر آن کر کے اس پر نظر رکھیں۔ جو ہی GPS کے سگنل ملے مجھے گائیڈ کر دیں، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ رکا، ان کا غور سے جائزہ لیا، چہرے پر بچے کے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے تاثرات تھے۔ میرا فون آپ کے کان سے کیوں لگا ہوا ہے؟ میری دوست کی کال آئی ہے، وہ سن رہا ہوں۔ دوسرے پل اس نے ان کے ہاتھ سے فون کھینچ کر بند کر دیا، اپنی سیٹ پر سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھا، ونڈ اسکرین سے سامنے دیکھا۔ فون بڑی سی ہتھیلی کے اندر چھپ گیا تھا۔ کافی دیر خاموش بیٹھ کر اپنے اندر اٹھتے ابال کو کنٹرول کرنے کے بعد بولا تو آواز دھیمی تھی، پلیز مجھے بتائیں، آپ نے زالے کو میرا نمبر نہیں دیا ہے؟ وہ شرمندہ بالکل نہیں تھے، بس ڈرامہ کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ میں نے آپ سے ہی ہر چیز سیکھی ہے، کیسے اپنے کام کے ساتھ مخلص رہنا ہے، کیسے دوسرے لوگوں کو ان کی بہتری کے لیے خود سے دور رکھنا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا آپ نے بذات خود آج اتنا بڑا اصول توڑ دیا۔ آپ بھول رہے ہیں تو یاد دلاؤں کہ آپ اس کو کتنے بڑے خطرے میں دھکیل رہے ہیں۔ سر، اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ ہم سے دور رہے۔ اتنی بات کہہ کر گاڑی سے اتر گیا۔ لمبے لمبے قدم اٹھاتا دوسری گلی میں کھڑی اپنی سواری کی جانب جا رہا تھا۔ جب فون کی وائبریشن ہوئی، اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کال اٹھائی اور تحکم سے بولا، میں تمہیں 2 گھنٹے بعد کال کروں گا، واپس فون مت کرنا۔ فون بند کر کے اپنی جیب میں ڈالا۔ ارد گرد زندگی پورے جوش سے رواں دواں تھی۔ گاڑیوں، رکشوں، موٹر سائیکلوں کے ہارن، لوگوں کی آوازیں، آتے جاتے لوگ، کھانے پینے کی دکانوں کے باہر رش۔ وہ ایک مصروف چوراہے کا سین تھا جس میں ایک 60 سالہ آدمی اپنی لمبی کالی اور سفید داڑھی، کھلے تزئینوں والے کرتے کے ساتھ ٹخنوں سے اوپر اٹھی شلوار اور پیروں میں پشاوری چپل پہنے، سر پر سفید ٹوپی، کاندھے پر سفید ململ کا کپڑا ڈالے، ڈرائی فروٹ والے اسٹال سے 2 کلو مونگ پھلی کے ساتھ آدھا کلو پستہ خرید کر اندر گلی میں کھڑی اپنی کالی رنگ کی فور وہیلر جیپ لاریڈو میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس جگہ پر کھڑے ہونے کا اب چونکہ کوئی فائدہ نہیں تھا، جس کام کے لیے رکا تھا وہ کر لیا گیا، اس لیے پہلے اس نے گاڑی یوں ہی گلیوں میں ادھر ادھر گھمائی، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا کوئی شک میں آ کر پیچھا تو نہیں کر رہا۔ جب اکیلے پن کا احساس ہوا تو گاڑی ایک پارکنگ لاٹ میں روک دی۔ اب اس کو سگنل ملنے پر ایکشن لینا تھا۔ گاڑی کا انجن بند کر کے اس نے اپنے
ہالسٹر میں پڑے ولسن 1911 کو ہاتھ لگا کر اس کی موجودگی کی تصدیق کی۔ دماغ کو دوسری جانب سے ملنے والے سگنل کا انتظار تو تھا ہی، مگر ایک کونے میں زالے بھی بیٹھی ہوئی تھی، اپنی پوری خوبصورتی اور دلکشی سمیت، جو کہ بڑے بڑوں کو پانی بھرنے پر مجبور کر دیتی۔ آخر شیری بھی تو ایک لڑکی ہی تھی، جس کے پیچھے پاگل ہونے والے فرحاد نے پہاڑ کھود کر دودھ کی نہر نکال دی تھی۔ حالانکہ سائنس کبھی نہیں مانے گی، پر نہ مانے، سائنس کو کس کی پرواہ ہے؟ سائنس کی کس کو پرواہ ہے؟ اندرونی جیب میں رکھا فون خاموش ہونے کے باوجود توجہ کھینچ رہا تھا۔ وہ اس وقت یہ چاہتا تھا زالے دماغ سے نکل جائے، اپنا فون ضائع کر دے، مزید منصوبہ بناتا، مگر دوسری جانب سے ٹیکسٹ میسج آ گیا، ٹارگیٹ آن موو۔ اس نے 11 انچ کے ٹیپ پر ٹائپنگ شروع کی، ڈائریکشن آف دا موومنٹ۔ ساتھ ہی دوسری جانب سے 4 لائنوں کا میسج آیا، جس میں مختلف سڑکوں کے نام درج تھے جہاں سے وہ گاڑی گزر رہی تھی جس کا پیچھا کیا جا رہا تھا۔ اس نے ٹیپ گود میں ڈالا اور انجن کی چابی گھمائی۔ گاڑی میں زندگی کی لہر دوڑتے ہی اس نے گاڑی پارکنگ لاٹ سے نکال لی، نارمل سی سپیڈ کے ساتھ مطلوبہ سمت کی جانب بڑھنے لگا، کیونکہ اس کو ٹارگیٹ کا آخری مقام چاہیے تھا۔ 10 منٹ بعد ٹیپ کی اسکرین روشن ہوئی۔ ٹارگیٹ اسٹاپڈ ایٹ۔ آگے راولپنڈی کے ایک پوش علاقے میں موجود بنگلے کا ایڈریس تھا۔ وہ اس جگہ کو جانتا تھا۔ گاڑی کا گیئر بدل کر سپیڈ بڑھا دی، بنگلے کے قریب پہنچ کر پہلے ایک راؤنڈ چکر لگایا، پھر گاڑی کچھ بلاک ہٹ کر دور روک دی۔ 2 منٹ بعد جب وہ گاڑی سے نکلا، کالے لباس میں رات کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اپنا کام کا پہلا حصہ مکمل کر کے واپس گاڑی میں آ گیا۔ اپنی ٹیپ کی اسکرین کا سیکیورٹی لاک کھول کر جلدی سے اسے کنیکٹ کیا۔ اب اس کے پاس 3 مختلف کیمروں سے ملنے والی ویڈیو براہ راست نظر آ رہی تھی۔ پہلے کیمرے سے گراج میں کھڑی 3 گاڑیاں، گارڈز اور آتے جاتے نوکر نظر آ رہے تھے۔ اس کا مین فوکس لال رنگ کی ہونڈا سٹی تھی۔ دوسرا کیمرہ بنگلے کے عقب کا سارا منظر دے رہا تھا، جہاں 4 سیکیورٹی کے آدمی بم اسلحہ آن ڈیوٹی تھے۔ اگلے حصے کی جانب 3 اسلحہ بردار موجود تھے۔ تیسرے کیمرے میں گھر کے اندر کا منظر دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ اس نے کیمرے کو مزید زوم ان کیا۔ اب سٹنگ روم ہونے والی پارٹی کا منظر تھوڑا واضح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی اپنی گاڑی کے شیشے کالے تھے۔ اب اس کو ایک دفعہ پھر یہاں بیٹھ کر انتظار کرنا تھا۔ تیسرا کیمرہ اس کے مطلوبہ بندے پر فوکس تھا۔ اپنی سیٹ کو پیچھے کی جانب گرایا، ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا، جیب سے فون برآمد کر کے نمبر ملایا۔ دوسری جانب زالے، جو کہ تب سے فون ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، بیل پر ہڑبڑا اٹھی۔ چھوٹتے ساتھ ہی بولی، مجھے امید نہیں تھی تم واپس فون کرو گے، پھر بھی تم انتظار میں بیٹھی تھیں۔ بالکل بھی نہیں، میں تو سو رہی تھی۔ بڑی بات ہے، نیند میں ہونے کے باوجود دوسری بیل پر کال اٹھا لی۔ جاگتے میں تو کالر کے فون کرنے سے پہلے ہی اٹھا لیتی ہوگی۔ چوری پکڑے جانے پر زالے نے الٹا حملہ کر دیا۔ کالیہ، میں تم سے ایک بات پوچھوں گی، انکار مت کرنا، سچ بتانا۔ یہ نہ پوچھ لینا کالیہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ ایسی بیہودہ باتیں سوچنے یا کرنے کا میرے پاس کوئی وقت نہیں۔ مجھے ایسی لڑکیاں ہی پسند ہیں جن کا زندگی میں کوئی گول ہو۔ پھر تو تم مجھ سے شدید نفرت رکھو گے، کیونکہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ واہ، کیا عمدہ شخصیت ہے۔ پیار محبت کو فضولیات سمجھتی ہو اور زندگی کا کوئی مقصد بھی نہیں۔ مجھے لگ رہا ہے شاید مستقبل میں تم مجھے متاثر کر ہی لو، مگر فی الحال مشکل ہے۔ تم شاید کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ میں تمہیں صرف اتنا سچ بتانے کا پابند ہوں جس کا تعلق تمہاری ذات سے ہو۔ باقی کا سچ جاننے کا تم تجسس نہ ہی پالو تو بہتر ہوگا۔ کیا تم نے میرے منگیتر کو قتل کیا ہے؟ اس کی نظریں کیمرے کے وسط میں ناچتے آدمی پر جمی ہوئی تھیں، دانت ایک دوسرے پر سختی سے جمے۔ اگر وہ تمہارا منگیتر تھا تو تم اس کو چھوڑ کر فرار کیوں ہوئی تھی؟ کالیہ، یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ سچ اگر تم نہ بھی بتاؤ، پر اتنا تو میں سمجھ چکی ہوں، تم ایک اچھے آدمی نہیں ہو۔ راحیل کو تم نے ہی مارا ہے۔ ابھی خوشی محمد کو جو تم نے بتایا، جی پی ایس وغیرہ، میرا شک یقین میں بدل گیا ہے۔ ایک عام سا الیکٹریشین اپنی بیوی سے یوں منہ چھپا کر کیوں ملے گا؟ کہیں بھی چھوڑ کر غائب کیوں ہو جائے گا؟ پلیز بتا دو کہ تم کیا کرتے ہو۔ اگر برداشت کرتی ہو تو سن لو، میں بندے مارتا ہوں، دونوں آنکھوں کے درمیان گولی مارتا ہوں۔ راحیل کو بھی میں نے ہی مارا ہے، میرا بڑا پرانا دشمن تھا۔ ہے دیکھو زالے، تمہاری پہلی زندگی کے لمحے لمحے سے میں واقف ہوں۔ تم نے کس اسکول سے میٹرک کیا، کس کالج سے ایف ایس سی کی، کس میڈیکل کالج سے ڈاکٹری کی، تمہاری کتنی لڑکیوں سے دوستی تھی، ان میں سے ایک ایس ایس پی کی بیٹی تھی، ایک کے پاؤں میں پولیو تھا، تمہیں کس دن کون سا ڈرائیور چھوڑنے جاتا تھا۔ تمہاری چچی نے ساری زندگی تمہیں تمہاری ماں کے حوالے سے ٹارچر کرنے کا کوئی موقع نہیں جانے دیا۔ تم راحیل سے کس قدر نفرت کرتی تھیں، الف سے یہ تک گن گن کر ہر بات بتا سکتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی حالیہ ریسرچ کی ہے، اس لیے زالے کہ میں تمہاری زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا آیا ہوں۔ تمہارے بارے میں کوئی بات مجھ سے چھپی نہیں ہے۔ تمہارے بارے میں بہت سی ایسی باتوں سے واقف ہوں جو تم خود بھی نہیں جانتی، جیسے کہ تمہارے بائیں کندھے پر عین جوڑ کے اوپر کالے رنگ کا بڑا سا تل ہے۔ تمہیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، میرے کوئٹہ تمہیں لینے آنے سے پہلے تم اس لڑکی کے ساتھ وہاں سے چلی گئی تھی، کیونکہ میرا پروگرام تمہیں لاہور واپس چھوڑ کر آنے کا تھا۔
اگر ایسا ہو جاتا تو تم نے بھی اس وقت راحیل کے پاس موجود ہونا تھا۔ سمجھ رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ لوگ کل بھی تم سے بھاگتے تھے، آج تو تم پر ان کا اکلوتا بیٹا مارنے کا الزام آ رہا ہے۔ جو تھوڑا بہت لحاظ اس گھر میں تمہارے ساتھ ہوتا تھا وہ تمہارے باپ کی چھوڑی ہوئی دولت کی وجہ سے تھا، مگر آج وہ لوگ سب سے قیمتی سرمایہ کھو کر زخمی بیٹھے ہیں۔ وہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ جتنی جلدی مان جاؤ گی اتنی جلدی اپنی زندگی کو لائن پر لا سکو گی۔ تمہارے پاس جاب ہے، اچھی کہانی بنا کر وہاں جگہ پانے میں کامیاب ہوئی ہو۔ میرا مشورہ ہے کہ اپنی نئی زندگی شروع کرو، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ ضالع دم سادے بیٹھی صرف سن رہی تھی، آنسو آنکھوں میں جم کر رہ گئے۔ جہاں تک رہی میری بات، میں نے صرف تمہاری وقتی طور پر مدد کی ہے، اب آگے کا راستہ تمہیں خود تلاشنا ہوگا۔ بہتر ہوگا اگر آئندہ یہ نمبر نہ ملاؤ، اپنے فون میں سے اس کو ڈیلیٹ کر دینا۔ البتہ فون کو زیر استعمال رکھنا چاہو تو رکھ سکتی ہو، مگر لاہور کا نمبر کبھی بھول کر بھی مت ملانا۔ نہ صرف تم اپنے آپ کو خطرے میں ڈالو گی بلکہ ان سب لوگوں کو بھی جو تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ ابھی مجھے ضروری کام سے جانا ہے، اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ ضالع۔ لائن کٹ گئی۔ ضالع کا نچلا لب دانتوں میں دبا ہوا تھا، اس نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ بے رنگ پانی قطرہ قطرہ پگھل کر گرتا رہا۔ کالیہ کو دل میں اس بات کا بڑا افسوس تھا جو وہ ضالع سے بڑے روکھے اور بے درد لہجے میں بات کرتا آ رہا تھا۔ وہ اس سب کی حقدار نہیں تھی، مگر کالیہ کے پاس سب سے بہترین لائے عمل یہی تھا، وہ ضالع کو جذباتی طور پر بھی خود سے دور ہی رکھے، تاکہ ضالع کے دل میں کالیہ کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا نہ ہو۔ نفرت کرے گی، مضبوط رہے گی، آگے بڑھنے کا عزم جوان رہے گا، یہی وہ چاہتا تھا۔ 1:45 بجے وہ اپنی گاڑی سے نکلا تو ہالسٹر میں اس کا ولسن 1911 اور بینالی M1 کندھے پر پیچھے کی جانب لٹکی تھی۔ ویسٹ بینڈ کے ساتھ رسی کا گچھا بندھا ہوا تھا، ٹانگ کے ساتھ خنجر تھا۔ بیک پیک میں ٹیپ موجود تھا جو کہ خاص مقصد کے لیے تھا۔ وہ اپنی پوری تسلی کر چکا تھا۔ گھر کے اندر کل 11 آدمی اسلحہ بردار تھے۔ اگر آمنے سامنے مقابلہ ہوتا تو وہ ولسن کی بجائے بینالی کو استعمال کرنا پسند کرتا۔ براہ راست اس گھر میں داخل ہونا زیادہ شور و غل کا باعث بنتا، جبکہ اس کی آج کی رات پوری کوشش یہی تھی کہ کم سے کم آواز پیدا ہو، کیونکہ یہ ایک رہائشی علاقہ تھا۔ ایک پلس پوائنٹ یہ تھا، پولیس اسٹیشن 4 میل کی دوری پر تھا۔ اگر فائر ہونے کی صورت میں کوئی پولیس کو فون کرتا بھی تو ان کے آنے میں 15-20 منٹ لگ جاتے۔ اپنے مطلوبہ بنگلے سے پہلے والے بنگلے کی دیوار ایک جست میں عبور کرنے کے بعد ڈرین پائپ کی مدد سے چھت تک آیا تھا۔ اس کے بوٹ کا مٹیریل ایسا تھا کہ قدموں کی آواز پیدا نہ ہو۔ دوسری چھت پر رسی پھینک کر لائن بنانے کے بعد ہک لگا کر سلائڈ کرتا بنگلے کی چھت پر پہنچ گیا۔ اس سارے عمل میں 3.5 منٹ لگ گئے تھے۔ جس کمرے میں وہ آدمی موجود تھا وہ کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ منڈیر کے ساتھ مضبوطی سے رسی باندھ کر اس کے ذریعے سر نیچے اور پاؤں اوپر کی جانب کر کے الٹا نیچے کھڑکی کی جانب لٹک کر جب کھڑکی کے قریب آیا تو وہ تھوڑی سی کھلی ملی۔ تھوڑی سی اور کھولنے کے بعد اس نے اپنی ٹانگوں کی گرفت رسی پر ڈھیلی کی اور گھوم کر کھڑکی کے اندر کو کود گیا۔ پیروں کے نیچے قالین ہونے کی وجہ سے آواز پیدا نہ ہو سکی۔ اس نے سب سے پہلے کھڑکی بند کر کے پردے برابر کیے، پھر بیڈ پر لیٹے دونوں افراد میں سے ایک کا چہرہ غور سے دیکھنے کے بعد جیب میں سے ٹیپ نکال کر اس آدمی کے منہ پر لگائی، پھر دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ کر ان پر ٹیپ لگا دی۔ اسی طرح پاؤں بھی باندھنے کے بعد اس کو ہیڈ بوٹ کے ساتھ سیدھا کر کے بٹھا دیا، جس کو احتجاج کرنے کا ایک بھی سیکنڈ نہ ملا۔ اب آنکھیں پھاڑ کر سامنے نظر آنے والے نقاب پوش کو دیکھ رہا تھا۔ منہ سے گھٹی گھٹی آوازیں نکل رہی تھیں۔ اس دوران ساتھ سوئی ہوئی برہنہ عورت اٹھ کر شور مچانے کے فل پروگرام میں تھی۔ جب اس نے ولسن نکال کر اس پر تاننے کے بعد اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کی تاکید کی، اپنے کپڑے پہنو اور چپ چاپ ادھر اس آدمی کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ جاؤ۔ اگر شور کر کے کسی کو متوجہ کرنے کی کوشش کرو گی، اس صورت میں اپنی ہی جان سے جاؤ گی۔ وہ لڑکی کانپتی ٹانگوں سے جلدی جلدی اپنے کپڑے پہننے کے بعد بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے بیک پیک میں سے ٹیپ نکال کر ایک ویڈیو کال ملائی اور کرسی کھینچ کر بیڈ کے سامنے پر تھوڑا سا ہٹ کر بیٹھنے سے پہلے کمرے کی مین لائٹ جلا دی۔ بیگ میں سے ایک لوہے کی چھڑی نکال کر کھولی جو ایک سٹینڈ کی شکل اختیار کر گئی۔ اس پر ٹیپ اس طرح سے لگائی کہ اس کا منہ بیڈ کی جانب تھا۔ کال اٹھائی گئی تو وہ دوسری جانب موجود عورت سے مخاطب ہوا جو کالیہ کو نہیں دیکھ سکتی تھی، بلکہ بیڈ کا منظر صاف نظر آ رہا تھا جس نے اس کے حواس پر بجلی گرانے کا کام کیا۔ مسز مختار احمد، میں آپ کو رات کے اس وقت تکلیف دینے کے لیے انتہائی معذرت خواہ ہوں، مگر یہ سب کرنا ضروری تھا تاکہ آپ اس آدمی کے اصل روپ سے واقف ہو سکیں۔ اب کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں آپ اس شخص کو پہچانتی ہیں یا نہیں؟ یہ MPA مختار احمد ہے، میرا شوہر، مگر یہ تو کام کے سلسلے میں دبئی گیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ آپ کا شوہر دبئی میں نہیں، اس وقت راولپنڈی میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ اس کی رکھیل بیٹی ہے۔ پلیز اس عورت پر غصہ نہ ہو، یہ تو کٹ پتلی ہے۔ میں آپ کی توجہ
میں آپ کی توجہ اصل فنکار کی جانب دلوانا چاہتا ہوں۔ یہ عورت جو اس کے ساتھ موجود ہے یہ زور زبردستی نہیں بلکہ اپنی مرضی سے یہاں موجود ہے۔ اس کی جیسی مزید 3 اور اس گھر میں اس وقت آپ کے شوہر کے دوستوں کو ساتھ دے رہی ہیں۔ ان کا بھی پیٹ ہے، اپنے انداز میں کما رہی ہیں۔ اصل چیز جو ہے وہ بھی ابھی آپ کے سامنے آئے گی۔ اگر بات آپ کی برداشت سے باہر ہو جائے تو آپ یہ کال بند کر سکتی ہیں۔ پھر وہ مختار احمد سے مخاطب ہوا۔ مختار احمد، اگر تمہیں یاد ہو کہ تمہارا ایک ڈرائیور تھا سکندر علی، 25-26 سالہ جوان، تم اس کی شادی پر بھی گئے تھے، کچھ یاد آ رہا ہے یا نہیں؟ اس کی شادی کے پورے 1 ماہ بعد اس کی بیوی غائب ہو گئی تھی۔ سکندر علی مدد کے لیے سیدھا تمہارے پاس آیا تھا۔ تم نے اس کو وعدے وعید سنا کر رخصت کر دیا، چونکہ تم نے 1 سے زائد مرتبہ سکندر کے گھر چکر لگایا تھا، بہانے بہانے سے اس کی بیوی کا تذکرہ چھیڑتے تھے۔ اس سب کی بنا پر سکندر علی کا شک تم پر گیا اور اس کی تصدیق اس وقت ہو گئی جب اس نے تمہارے خلاف پرچہ کٹوانا چاہا تو کسی نے بھی پرچہ نہیں کاٹا۔ بڑی تگ و دو کے بعد اگر پرچہ درج بھی ہوا تو تمہاری ایک فون کال نے وہ خارج کروا دیا۔ وہ بچہ پچھلے 2 ماہ سے در در کی خاک چھان کر انصاف ڈھونڈ رہا ہے، اور جس نے انصاف دینے کے نام پر ووٹ لیے تھے، جو اسی سکندر علی کے دیے گئے ٹیکس سے تنخواہ لے کر پلتا رہا، اسی محافظ نے جن کی حفاظت کرنے کا حلف اٹھایا تھا انہی کی بوٹیاں کر کے کھا گیا۔ بتاؤ، کیا تم نے سکندر کی دونوں ٹانگوں پر گولیاں مروا کر اسے مرنے کے لیے نہیں چھوڑا؟ تمہیں اس باغ کی رکھوالی کے لیے مقرر کیا گیا، پر تم نے پھولوں کو کھلنے سے پہلے ہی نوچ نوچ کر پھینکنا شروع کر دیا۔ بے غیرت انسان، تیری اپنی بھی تو جوان بیٹیاں ہیں، کس منہ سے ان کے سامنے جاتا ہے؟ میں تم سے پہلے اور آخری مرتبہ پوچھوں گا، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ اگر جواب میری مرضی کا نہ ہوا تو نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ مجھے بتاؤ، سکندر علی کی بیوی اس وقت کہاں ہے؟ آگے بڑھ کر اس نے مختار احمد کے منہ پر لگی ٹیپ پورے زور سے کھینچ کر اتاری۔ ٹیپ کے ساتھ مختار علی کی مونچھوں کے کئی بال چپک کر آئے، مگر منہ کھلتے ہی اس نے گالیوں اور دھمکیوں کی بھرمار شروع کر دی۔ تو جو کوئی بھی ہے، آج ادھر سے زندہ بچ کر واپس نہیں جائے گا، ایسی موت مرے گا کہ موت پناہ مانگے گی۔ حرامزا! بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ کالیہ کے سیدھے ہاتھ کا مکہ اس کے منہ پر سامنے کی جانب اتنی زور کا لگا تھا کہ سامنے کے 2 دانت اڑ کر دور گرے تھے اور ناک کی لہو کی پھوار پھوٹ گئی تھی۔ 35-36 سالہ مختار احمد کراہ کر پیچھے کو گرا تو سر بورڈ سے ٹکرایا۔ مسز مختار، اب میں یہ کال بند کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ اس قوم کی عظیم بیٹی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس شخص کی موت پر ایک آنسو تک نہیں بہائیں گی۔ باقی کی رپورٹ کل کے اخبار اور ٹی وی چینلز پر دیکھ لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اس نے ٹیپ واپس بیگ میں ڈالی اور مختار احمد کی طرف آیا، جو ایک طرف کو لڑک کر کرا رہا تھا۔ سالے، یہ میرا ملک ہے، میرا غریب روٹی کے لیے مر رہا ہے اور تمہارے ساتھ 3 سیکیورٹی کی گاڑیاں ہوتی ہیں، 10 بندے تمہارے آگے پیچھے اسلحہ لے کر پھرتے ہیں۔ آج ان سب کی موجودگی میں تجھے ماروں گا۔ تیرے پالے ہوئے کتوں میں سے کوئی ایک بھی تجھے بچانے والا نہیں، اس لیے اب کے جواب میں سچ بولنا۔ سکندر علی کی بیوی کہاں ہے؟ نیچے تہہ خانے میں۔ ایک مکے نے ہی اس کا کام کر دیا تھا۔ کالیہ نے اس کو کھینچ کر بیڈ سے اتار کر کھڑا کیا، صوفے پر پڑا تولیہ اس کی جانب اچھالا۔ اس کے ساتھ اپنا منہ صاف کرو اور دروازہ کھول کر مجھے تہہ خانے تک لے کر چلو، میرے آدمی تمہیں۔ ایک دفعہ پھر اس کی بات منہ میں رہ گئی۔ کالیہ نے اس کے کندھے کے درمیان ایسی ضرب ماری تھی، کڑک کی آواز کے ساتھ ہی مختار احمد تڑپنے لگا، زمین پر گرا۔ کالیہ نے پھر سے اٹھا کر کھڑا کر دیا، آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، ایک نظر کمرے میں موجود لڑکی پر ڈالی اور بولا، اگلے آدھے گھنٹے کے اندر یہاں سے نکل جاؤ، پولیس کی ریڈ ہونی ہے۔ مختار احمد تہہ خانے کے راستے میں کراتا ہی گیا تھا، پر نہ تو کسی کمرے کا دروازہ کھلا نہ ہی کوئی گارڈ ادھر کو آیا، یا تو وہ لوگ سو گئے تھے یا پھر باہر ہی فوکس تھا۔ تہہ خانے کا لاک باہر سے کھول کر اندر قدم رکھتے ہی کالیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ کمرے کے درمیان پنکھے سے دوپٹہ باندھ کر ابن مریم نے نہ جانے کب اپنی سزا ختم کر لی تھی یا زندگی۔ ولسن کو پیٹھ پیچھے پینٹ میں اڑسا کر آگے بڑھا، ٹانگوں سے تھام کر لڑکی کو اونچا کیا، چاقو نکال کر اوپر سے دوپٹہ کاٹ دیا، زمین پر ڈال کر نفس ٹٹولی تو احساس ہوا نہ جانے کب کی رک چکی تھی۔ ایک درد کی لہر پورے تن بدن میں پھیلی تھی، اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ جلدی سے بیڈ میٹرس کی چادر کھینچ کر اس نے لاش لپیٹ کر کندھے پر ڈالی اور مختار احمد کی کنپٹی پر پسٹل تان کر باہر کو نکل آیا۔ جو ہی سٹنگ روم میں پاؤں رکھا، آگے سے 3 لوگ ملے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتے، کالیہ نے 2 کی ٹانگوں پر فائر کیا اور اونچی آواز میں دھاڑا، خبردار اگر گولی چلانے کا سوچا بھی، اس آدمی کی کھوپڑی اڑا دوں گا۔ مختار نے خود ہی کسی کو گولی چلانے سے منع کر دیا تھا۔ مختار کی ہی کار میں پچھلی سیٹ پر خاموش لڑکی کو ڈالا، آگے مختار کو دھکا دے کر پھینکا، جس کی چیخیں اس کی سارے نوکروں کی فوج نے سنی۔ دوسری دونوں گاڑیوں کے ٹائر فائر کر کے نکالا بنائے اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اگلے 2 منٹ کے اندر گاڑی ہوا سے باتیں کرتی جا رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو قابو رکھ کر دوسرے ہاتھ سے کال ملائی، دوسری جانب سے جواب آتے ہی بولا،
میری گاڑی وہاں سے غائب کروائیں اور اگلے 5 منٹ میں طے شدہ مقام پر پہنچ جاؤں گا۔ سکندر علی کو وہاں لے آئیں۔ 5 منٹ بعد گاڑی ایک ویرانے میں رکی۔ وہ باہر نکلا، تبھی 2-3 آدمی اندھیرے میں سے نکل کر آئے۔ ایک نے پچھلی سیٹ پر موجود لاش کو نکالا اور واپس اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ کالیہ نے مختار احمد کی جانب کا دروازہ کھولا، جہاں وہ شلوار اور بنیان میں بے حال سا بیٹھا کرا رہا تھا۔ اسے اپنی گردن اوپر نہیں اٹھائی جا رہی تھی، مگر موت کو بالکل سامنے دیکھ کر وہ منمنانے لگا، مجھے مارو مت۔ کالیہ بے ساکھی والے نوجوان سے مخاطب ہوا، میں بڑا شرمندہ ہوں، مجھے دیر ہو گئی، تمہاری بیوی کو بچا نہیں سکا سکندر، اور تمہارے مجرم کو تمہارے سامنے لے آیا ہوں۔ اس کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو، تمہارے پاس 2 منٹ کا وقت ہے، اس کے بعد یہاں پر رکنا خطرناک ہے۔ ساتھ ہی اس نے اپنا پسٹل سکندر کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ سر، باعصمت عورت کے سر پر سے دوپٹہ اتارا جانا ہی اس کی موت سے کم اذیت کا عمل نہیں ہوتا۔ 2 ماہ میں نہ جانے کتنی بار مری ہوگی، اب تو وہ سکون کی نیند سو گئی ہے۔ میرے ہاتھ اس ہتھیار کا وزن اٹھانے سے انکاری ہیں سر، پر میں چاہتا ہوں آپ اس کو زندہ نہ چھوڑیں۔ سکندر نے پسٹل واپس کالیہ کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے فقط ایک پل کو سکندر کی آنکھوں میں تیرتے غم کو دیکھا۔ فضا میں ایک گولی کی آواز گونجی، اس کے بعد خاموشی کو پولیس کے سائرن نے توڑا۔ گزرنے والی رات زالے کے لیے آگہی کی رات ثابت ہوئی تھی۔ اس نے وہ سب کچھ اس آدمی کی زبان سے سنا تھا جس کے بارے میں تصور بھی نہ سوچا جاتا تھا۔ وہ اس قدر دور ہو کر اتنا قریب کیسے تھا؟ اس کے خیال میں تھا کالیہ کوئی چھوٹا موٹا کرمنل ہوگا، مگر اب ادراک ہوا وہ چھوٹا موٹا وارداتیہ نہیں بلکہ کوئی بہت بڑی بلا تھا۔ ابھی تک حیرت سے اس کا دماغ نم تھا۔ بے اختیار یادداشت کے پردے پر ایک کے بعد ایک فلم چلتی جا رہی تھی۔ کالیہ کی کہی ہر بات کی تصدیق کرنے والے وہ واقعات جو زالے کی چھوٹی عمر سے لے کر جوانی تک اس کے گرد رونما ہوتے آئے تھے۔ ہر سال سالگرہ والے دن ڈاک کے ذریعے ہمیشہ بڑا قیمتی سا گفٹ موصول ہوتا۔ وہ ڈاک کبھی بھی گھر کے پتے پر نہیں آئی تھی، ہمیشہ اسکول اور کالج میں براہ راست آتی۔ پہل اس نے سمجھا شاید اس کی کزن وغیرہ سرپرائز دینے کو ایسا کرتی ہیں، مگر جب گھر میں ذکر کرنے پر ہر دفعہ تائی ایک طوفان کھڑا کر دیتی، اس نے گھر پر بتانا چھوڑ دیا۔ باہر ہی ریپر کھول کر گفٹ اپنے بیگ میں چھپا کر گھر جانے پر بوا کو چھپانے کے لیے دے دیتی۔ ان چیزوں کو نکال کر دیکھنے کا موقع اس وقت ہی ملتا جب تائی یا تو گھر پر نہ ہوتی یا سب سو رہے ہوتے، ورنہ 100 طرح کے سوال ہوتے، یہ سب کہاں سے آیا؟ اس سب میں تائی کا شک اپنے شوہر پر جاتا، یقیناً وہ بیوی سے چھپ کر بھتیجی کو جیولری، پین، گیمز وغیرہ لے کر دیتا ہوگا۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا، پر آج سے پہلے یہ راز ہی تھا کہ وہ کون ہوگا جو یہ سب کچھ بھیجتا ہوگا۔ کالیہ کی باتوں نے اتنا یقین دے دیا، وہ وہی ہوگا، مگر کیوں؟ وہ اس کا کیا لگتا ہے؟ کیا اس نکاح سے پہلے بھی دونوں کے درمیان کوئی تعلق تھا جس سے وہ لا علم تھی؟ ہوتا ہے نا کئی فلموں میں بچپن کا منگیتر یا نکاح، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ اس کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہو پر سامنے نہ آئے؟ کیوں؟ سوچ کر اس کے دماغ کا رائتا بن گیا۔ وہ سارے پل بھی ازبر تھے جب دل کو 100% یقین ہوتا کوئی نظر اس کو دیکھ رہی ہے۔ وہ اپنے چاروں اور نظر دوڑا کر بار بار دیکھا کرتی، پر کوئی ایسا فرد نظر نہ آتا جو ٹکٹکی باندھے اس کو دیکھتا پایا جاتا ہو، پر یہ احساس جاتا بھی نہ تھا۔ وقت کے ساتھ اس نے یہ بات تسلیم کی، ضرور اس کے ساتھ کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے، یہ سب اس کے دماغ کی ایجاد ہے، ورنہ کون ایسا فارغ انسان ہوگا جو اس کو گفٹ بھیجے، دور سے دیکھے پر سامنے نہ آئے۔ آخری بار جب اس کو پارسل موصول ہوا تھا وہ سرکاری اسپتال کی عمارت سے نکل کر اپنی گاڑی کی جانب جا رہی تھی، جہاں ڈرائیور اس کے انتظار میں تھا۔ پارسل اسی انداز میں اس تک آیا تھا جیسے کل شیر بخ کے ذریعے دیا گیا تھا۔ اس کو خود پر ندامت ہوئی، یہ بات میرے اپنے دماغ میں کیوں نہ آئی؟ یہ سب میں بھی تو سوچ سکتی تھی، مگر اصل بات یہ تھی کہ اب آگے کیا ہونا تھا؟ کیا اس کو کالیہ کی کہی بات پر عمل کر کے چپ چاپ یہاں پر نئی زندگی شروع کرنی چاہیے، یا اس کو سنے بغیر واپس اپنے گھر چلے جانا چاہیے؟ اس کو کسی پرخلوص دوست کی ضرورت محسوس ہوئی تو بے اختیار دھیان زینب کی جانب چلا گیا۔ اسی وقت وہ برقی رفتاری سے بیڈ سے نکل کھڑی ہوئی۔ آف کورس اس کو ساری نئی پیدا شدہ صورتحال زینی کو بتا کر اس کی مشاورت کے ساتھ اگلا مرحلہ سوچنا چاہیے۔ آخر وہی ایک پرخلوص ساتھی ہے جس نے بغیر کسی غرض و لالچ کے اس کی اتنی مدد کی تھی، کوئی کسر نہیں رہنے دی۔ اتنا تو اس کا کوئی سگا بہن بھائی ہوتا تو بھی شاید ہی کرتا۔ نماز پڑھ کر باہر نکلی تو ہر طرف دھند کا راج تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر رخ واپس کمرے کی طرف موڑ لیا۔ ورشے کے دیے ہیٹر نے کمرے کو جنت بنایا ہوا تھا، مگر اس کا ارادہ دادی سے مل کر آنے کا تھا تاکہ زینب سے رابطے کا کوئی راستہ نکال سکتی، اس لیے ہیٹر بند کیا۔ بوٹوں کے ساتھ جیکٹ، مفلر وغیرہ پہن کر کمرے سے نکل آئی۔ ہاسٹل کی دنیا میں اتنی ٹھنڈ ہونے کے باوجود ہلچل مچی ہوئی تھی۔ باتھ رومز کے سامنے متاثرین کی لمبی لائن تھی۔ آج چونکہ وہ کل کے مقابلے سے پہلے اٹھ گئی تھی، اس لیے یہ سب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ کل تو جب وہ اٹھی سارا ہاسٹل خالی پڑا ہوا تھا۔ ہاسٹل کی عمارت 2 منزلہ تھی، نیچے کل 10 کمرے تھے۔ اس کے علاوہ ڈنر ہال، کچن، وارڈن کا کمرہ اور آفس موجود تھے، جبکہ دوسری منزل پر کل 20 کمرے،
ایک لائن میں 10 کمرے آمنے سامنے موجود تھے۔ کمروں کی لمبائی اور چوڑائی اتنی زیادہ تھی، ایک کمرے میں 3 سے 4 لڑکیاں آرام سے رہ رہی تھیں، جس کی وجہ سے لڑکیوں کے آپس میں پنگے بھی ہوتے تھے۔ مگر صنم جان سے سب لڑکیاں پرنسپل سے بھی زیادہ ڈرتی تھیں، کیونکہ لڑنے والی لڑکی کو پورا ہفتہ کچن میں کام کرنے والے عملے کا کام نے ہاتھ بٹانا پڑتا تھا۔ مجال ہے پھر جو صنم جان کے ہوتے ہوئے کوئی سزا سے بھاگ سکے۔ اس کی وجہ سے لڑکیوں نے اسے دوزخ کی داروغہ کا نام دیا ہوا تھا۔ آپس میں ایک دوسرے کو دھمکی دے رہی ہوتیں، آرام سے فلاں کام کر لو، داروغہ جی کو بتا دوں گی۔ زالے کو جو کمرہ ملا تھا وہ ان کمروں میں سے ایک تھا، جو اگر کبھی خاتون ٹیچر آتی تو ان کے زیر استعمال ہوتا۔ اپنا اٹیچ باتھ، الماری وغیرہ سب موجود تھا۔ وہ لڑکیوں پر مسکراتی نظر ڈال کر ان کے سلام کا جواب دیتی، جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھی، جب ورشے روشانے اور ان کے گروپ کی آوازوں پر مڑی۔ کیا ہے بھائی، کیوں شور کر رہی ہو؟ ڈاکٹر آپ ہی نیچے، آپ کا مریض آپ موجود ہوا ہے۔ میرا مریض؟ کیا مطلب؟ ورشے نے اس کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ آ کر اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھ لیں، اتنی صبح تو کوئی اپنے معشوق کے لیے بھی بستر نہ چھوڑے، پر وہ کل بھی آپ کے اٹھنے سے پہلے ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ورشے کی بچی، نہ جانے کیا کیا بول رہی ہو۔ آگے آ کر منڈیر سے گردن نکال کر گیٹ کی جانب دیکھا۔ چوکیدار کے ساتھ بیٹھ کر آگ سینکنے والی ہستی پر نظر پڑی تو احساس ہوا وہ تو بالکل اس کے ذہن سے نکل چکا تھا۔ ارے شیر بخت، اتنی صبح کیوں آ گیا؟ وہ خود سے بولی تو لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ آپ بھی اس سے بچ کر رہنا، ایویں پاگل سا ہے۔ آپ سے پہلے سر نے اس کو میڈم زرتاشے کا باڈی گارڈ بنایا ہوا تھا، دوسرے ہی ہفتے میڈم کو یہ اتنا لمبا لو لیٹر موصول ہوا۔ میں نہیں مانتی ایسا ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی اور کی شرارت ہو، یہ تو بیچارہ اتنا بے ضرر سا ہے۔ اور میڈم زرتاشے کون ہیں؟ ہے نہیں آپ بھی، وہ تھیں ادھر ٹیچنگ کے لیے آئی تھیں، پھر شادی کے بعد انہوں نے یہ جاب چھوڑ دی۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، زرتاشے تو غیر شادی شدہ تھی۔ اگر اس کو لو لیٹر لکھ بھی دیا تو کیا ہے، مجھے نہیں لکھے گا، وہ جانتا ہے میں شادی شدہ ہوں۔ پر آپ بھی، آپ شادی شدہ لگتی نہیں ہیں۔ سب سے چھوٹے قد والی گلنار نے اپنا چشمہ اوپر کرتے ہوئے رائے دی، پھر ساتھ ہی پوچھا، آپ کے پاس اپنی شادی کی تصویریں تو ہوں گی، ہمیں دکھائیں نا، کیا آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کے جیسے کیوٹ ہیں؟ انجانے میں لڑکیوں نے بڑی غلط جگہ ہاتھ ڈالا تھا۔ دل میں کئی انوکھے درد جاگے جن کی تکلیف سے وہ آج سے پہلے واقف نہ تھی۔ اپنے دل و دماغ کو حال میں رکھنے کی سر توڑ کوشش کرتے ہوئے مسکرا کر رہ گئی، نہیں بھائی، اس کی کوئی تصویر میرے پاس نہیں۔ آپی جی، آپ کو تصویر کی ضرورت بھی کہاں پیش آتی ہوگی، آپ کے تو وہ دل میں رہتے ہوں گے۔ وہ کیا شاعر کہتا ہے، دل میں بسا رکھی ہے تصویر یار، جب بھی نگاہ جھکی دیدار ہو گیا۔ ورشے کی بات پر زالے نے اس کو آنکھیں دکھائیں۔ تم لوگ تو بڑی تیز ہو، چلو اپنی تیاری کرو، میں ایک کام سے جا رہی ہوں، شام کو ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔ محفل منٹوں میں برخاست ہو گئی۔ لڑکیوں کا فوکس پھر سے باتھ روم کی جانب ہو گیا۔ ایک ہنگامہ ہی برپا ہو گیا۔ زالے ان کو لڑتا دیکھ کر ہنستی ہوئی سیڑھیاں اتر آئی تھی۔ گراؤنڈ سے گھر تک دھند نے سارے حد نگاہ نظر بند کی ہوئی تھی۔ وہ اللہ کا نام لے کر نکل آئی۔ آج کچن سے جانے کے بجائے گھر کے سر دروازے سے اندر آئی۔ سارا گھر بند تھا، اس لیے پہلا قدم اندر رکھتے ہی سردی میں خاطر خواہ کمی محسوس ہوئی۔ بوٹ میٹ کے اوپر اچھی طرح صاف کرنے کے بعد دادی کے کمرے کی طرف آئی۔ ملازمہ سے دادی کے ان کے کمرے میں موجودگی کو یقینی بنانے کے بعد اس نے دروازہ ہلکا سا واک کر کے دستک دی۔ دادی رضائی میں اچھے سے اپنے گیٹ لپیٹے بیڈ پر پڑی تھیں، دیکھے بغیر ہی اجازت دے دی، آ جاؤ بھائی۔ وہ آگے بڑھ آئی، السلام علیکم دادو۔ پرجوش انداز میں بلند آواز ہو کر سلامتی دیتے وہ باہر شور پیدا کر کے اس میں خود اپنے اندر سے اٹھنے والی آوازوں کا گلا گھونٹنا چاہتی تھی۔ دادی کے چہرے پر اس کی آواز سنتے ہی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بڑی جلدی دادی کی یاد نہیں آ گئی؟ بے وفا لڑکی، ہاسٹل کیا شفٹ ہوئی ہو، واپس شکل ہی نہیں دکھائی۔ بازو پھیلایا۔ زالے اس میں سمائی تو انہوں نے اس کو اپنے ساتھ بھیج کر چھوڑ دیا۔ جناب میں کل صبح آئی تھی، مگر آپ خود ہی گھر پر موجود نہیں تھیں۔ ہاں سردار نے بتایا تھا، میں اس وقت اپنے بچوں کو دیکھنے گئی تھی۔ تم بیٹھو نا، کھڑی کیوں ہو، ابھی ناشتہ تو نہیں کیا؟ پھر خود ہی انٹرکام اٹھا کر زالے کی جانب بڑھایا، یہ لو ملازمہ کو بتا دو ناشتے میں کیا لینا پسند کرو گی، بنا دیتی ہے۔ میں خود ہی بنا دیتی، مگر آج ہڈیاں بڑی درد کر رہی ہیں۔ سردار بھی رات کا کوئٹہ گیا ہوا ہے، نہیں تو وہ بام لگا کر مالش کر دیتا، تو چلتی پھرتی رہتی ہوں۔ اس نے ان کے ہاتھ سے انٹرکام لے کر واپس رکھا، ابھی تو کوئی بھوک محسوس نہیں ہو رہی، بعد میں دیکھیں گے، پہلے آپ مجھے یہ بتائیے ہڈیوں میں درد کا مسئلہ کب سے ہے؟ بس بیٹی، سب سے بڑی بیماری تو بڑھاپا ہے، باقی سب تو بہانے ہیں۔ آسٹیو آرتھرائٹس کا مسئلہ بڑے عرصے سے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، جب سے میں آئی ہوں آج صبح کے وقت آپ کو بستر میں پڑا دیکھ رہی ہوں، ورنہ آپ کو کاموں میں مگن دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے آپ ایک ایسی بیماری کے ساتھ ہیں جو چلنا پھرنا محال کر دیتی ہے۔ ہاں بس میرا بیٹا ٹک کر بیٹھنے نہیں دیتا، کہتا ہے اماں جتنا چلو پھرو گی بیماری کے ساتھ چلنا آسان ہوگا۔
یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے، وہ ان کی دواؤں کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، پھر وہاں رکھی ایک بام اٹھا کر بیڈ پر ان کی ٹانگوں کی جانب بیٹھ گئی۔ کیا سردار زینب کو واپس لینے گئے ہیں؟ کہاں بیٹی، ابھی تو زینی کے 4 پرچے باقی ہیں، پر کیا اسی کے کام سے ہے؟ کل شام کے وقت صاحبزادی نے فون کر کے بھائی کو حکم دیا وہ انگلش کے نوٹ ساتھ لے جانا بھول گئی ہے، اور دوسرا اس کو سردار کے شناختی کارڈ کی ایک کاپی چاہیے تھی۔ تھکا ہوا کالج سے آیا تھا، اسی وقت تیار ہو کر نکل گیا۔ رات کو دھند پڑنی ہے، صبح بھی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، اس لیے پہلے ہی سے ہی جانا اچھا ثابت ہوا۔ اب آرام سے دوپہر تک دھند اترنے کے بعد واپس آ جائے گا۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، ایک بات تو بتا دیں، ابھی آپ نے کہا کہ کل جب میں آئی تو آپ اپنے بچوں کو دیکھنے گئی تھیں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ کے سردار اور زینب کے علاوہ اور بھی کوئی بچے ہیں؟ دادی جو بڑے غور سے اس کا سوال سن رہی تھی ہنس پڑی۔ ہاں بھائی، یہ تو اب بڑے ہو گئے ہیں، آزاد بھی ہیں، اپنے کام دھندے اور پڑھائی کی وجہ سے کئی دن گھر سے دور رہتے ہیں، تو ان کی غیر موجودگی میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے میں نے نئے بچے پالے ہوئے ہیں۔ ابھی جب دھوپ نکلتی ہے تو تمہیں ان سے ملواتی ہوں۔ اب تو مجھے تجسس ہو گیا ہے، اتنے دنوں سے تو ادھر کوئی بچے نظر نہیں آئے، کیا گاؤں میں رہتے ہیں؟ دادی نے ہنستے سر نوی میں ہلایا۔ ایسے نہ کرو نا، ناشتہ منگواؤ، جو بھی کھانے کا موڈ ہے، درخانے کو بتا دو بنا دے گی۔ میرے لیے اس کو بولو بس دودھ کے گلاس کے ساتھ گاجر کا مربع لے آئے، جب تک ہم ناشتہ کریں گے دھوپ بھی نکل آئے گی، پھر بچوں سے ملنے چلیں گے۔ خود تو اس کو ابھی اتنی بھوک نہیں محسوس ہو رہی تھی مگر دادی کے لیے اٹھ گئی۔ میں ابھی درخانے کو بتا کر آتی ہوں۔ وہ کمرے سے باہر آئی، لمبی سی راہداری سے ہوتے ہوئے گھر کے پچھلے حصے میں موجود باورچی خانے تک آئی۔ اتنی صبح ہونے کے باوجود گھر کی ساری صفائی کی جا چکی تھی۔ وہ باورچی خانے میں داخل ہوئی تو درخانے، جو کہ ایک 40-50 سالہ کافی بھاری جسامت کی عورت تھی، چائے چھان کر تھرماس میں ڈال رہی تھی۔ صبح بخیر آپا درخانے۔ اس کی آواز پر درخانے نے پلٹ کر ایک نظر اس پر ڈالی اور خوشی سے جواب دیا۔ زالے کرسی پر ٹکتے بولی، اس باورچی خانے کی قسمت بڑی اچھی ہے، جب بھی آؤ الگ چہرہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج ناشتے میں کیا ملے گا؟ بی بی جو آپ کہو میں حاضر کر دوں گی، ابھی باہر ڈرائیور اور چوکیدار کو چائے بنا کر بھیج رہی ہوں، ایک دن میں 20 مرتبہ چائے مانگتے ہیں، کبھی آپ ان کا معائنہ کر کے دیکھ لینا، ان کے جسم میں خون کی جگہ چائے دوڑتا ہے۔ زالے کو اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ سردی سے بچنے کے لیے چائے پیتے ہیں، بیچاروں کی نوکری بھی تو ایسی ہے نا، سارا دن رات باہر سردی میں رہتے ہیں۔ کہاں بی بی، سردار خان نے ان کی زندگی اتنی آسان تو بنائی ہوئی ہے، ایک کمرے میں 4-5 ٹیلی ویژن لگے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر اسکرین کو گھورتے رہتے ہیں۔ ڈرائیور تو ہے ہی بڑا بدید، کل میں نے جانا تھا رات ہو گیا، میں نے بولا گاڑی میں بٹھا کر تھوڑا آگے کر آؤ، بولا گاڑی میں پیٹرول نہیں، چل کر گھر جاؤ تاکہ وزن بھی کم ہو۔ سردار خان ادھر ہوتا تو یہ چپ چاپ میری بات مانتا، بس سردار سے ہی سب ڈرتا ہے، یہ تو بڑی بری بات ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم سردار کو شکایت لگانا۔ درخانے نے پرجوش سر ہلایا۔ چائے باہر بھجوانے کے بعد پوچھا، بی بی اب بتائیں پراٹھا بنا دوں یا سادہ روٹی، یا کچھ اور لوگی؟ کیا گھر میں انڈے، ادرک، ٹماٹر اور ہری مرچ ہیں؟ ہاں نا بی بی، سب موجود ہے۔ پھر ایسا کرو 4-5 ہری مرچیں اور باقی سب ڈال کر ایک آملیٹ بنا دو، ساتھ میں پراٹھا، اور دادوں کے لیے دودھ کے ساتھ۔ بی بی وہ ہر روز ناشتے میں دودھ کے ساتھ مربع ہی لیتی ہیں، بس مجھے 10 منٹ دیں، ناشتہ کمرے میں پہنچ جائے گا۔ شکریہ درخانے۔ بی بی یو آر ویلکم۔ زالے جو باہر نکل رہی تھی حیرت سے مڑی۔ ارے واہ درخانے، تمہیں تو انگریزی آتی ہے، درخانے شرماتے ہوئے بولی۔ بی بی، زینی بی بی مجھے انگریزی کے چند لفظ سکھا گئی ہیں، جیسے جب شکریہ بولے تو کہنا یو آر ویلکم، جب کوئی کہے کھانا بہت اچھا تب کہنا تھینک یو، اور جب کوئی بولے درخانے تم بہت خوبصورت ہو تو اس کو کہنا یو شٹ اپ، جب کوئی یہ کہے درخانے آئی لو یو تو اس کو کہنا گو ٹو ہیل۔ زالے ہنستی چلی گئی۔ یہ زینی بھی نا۔ زینی تمہارا آج کا پیپر کیسا ہوا ہے؟ زینی نے بڑی بری طرح سے سوال پوچھنے والی کو گھوڑا۔ تم اگر بھول رہی ہو تو کیا میں یہ یاد کروا دوں، جب کوئی میرے سے یہ سوال کرتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے اگلے کو وٹا ہی مار دوں، جب میں پیپر دے لوں تو مجھے گزری شب کی سختیاں یاد کروا کر دکھی نہ کیا کرو، کیا رزلٹ آنے تک کا انتظار نہیں کر سکتی ہو؟ اس کی دوست نے اپنے سیدھے ہاتھ کی کلائی ماتھے پر ماری۔ اوف میرے خدایا، میں کیسے بھول گئی، بس آئندہ مت بھولنا۔ 3 دوستوں کا گروپ ابھی پیپر دے کر نکلا تھا، جن میں ایک زینب، دوسری خدیجہ اور تیسری ہاجرہ تھی۔ تینوں نے ہی کالے عبائے پہنے ہوئے تھے، ساتھ میں سردی سے بچنے کے لیے میچنگ دستانے چڑھا رکھے تھے، جبکہ تینوں کے اسکارف مختلف رنگوں کے تھے۔ زینب کے نیلے اسکارف کے اندر سرخ اور سفید رنگت دمک رہی تھی۔ تینوں میں سب سے زیادہ بولنے کی بیماری صرف ہاجرہ اور زینب کو ہی تھی۔ خدیجہ زبان سے زیادہ کان اور آنکھوں کا استعمال کرتی تھی۔ اس وقت بھی اس کی آنکھوں نے جس چہرے کو اتنے رش میں دیکھ لیا، دوسری دونوں اس سے بھی ابھی تک لا علم تھی۔ متوقع صورتحال کا تصور کر کے ہی اس کے لب مسکرا اٹھے۔
اس نے شرارت سے زینب کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ مار کر اس کی توجہ حاصل کرنا چاہی۔ جب زینب نے مڑ کر سوالیہ نظروں سے خدیجہ کی جانب دیکھا تو اس نے یونیورسٹی کے احاطے میں موجود سفیدوں کی قطار کی جانب اشارہ کیا۔ زینب نے اس کی بتائی سمت میں دیکھا۔ سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر پہلے تو وہ جی بھر کر حیران ہوئی، اندر ہی اندر اٹھنے والی خوشی سے پریشان بھی ہوئی۔ پھر حسب معمول جو اس کو دیکھ کر ہمیشہ سے رد عمل ہوتا، اسی لاپرواہی کے موڈ میں واپس آ کر اس کی جانب بڑھ گئی۔ سفیدوں کے نیچے لگے کنکریٹ کے پنجوں میں سے ایک بینچ پر دن کے اس وقت صرف ایک ہی آدمی موجود تھا، انتہائی دبلا پتلا جسم، 7 فٹ کا پہنچتا قد، جس کی وجہ سے جب وہ بیٹھتا تو سوکھے گھٹنے بڑے واضح نظر آتے، جو اس وقت بھی نمایاں دکھائی دے رہے تھے۔ بال انتہا کے سلکی جو کہ سیدھے برش کر کے آنکھوں کو پھینکے ہوتے، سالوں سے یہی ہیئر سٹائل تھا۔ چہرے پر کہیں کہیں نکلا ایک آدھ دانہ وہاں سے جلد کو سرخ لال دکھاتا تھا، ویسے اس کا رنگ چائنیز جیسا سفید ہی تھا۔ آنکھوں پر گول فریم والی نیوی رنگ کی نظر والی اینک، بنیادی طور پر وہ ازبک قبیلے کا فرد تھا۔ چہرے کے آدھے نقوش ازبک لوگوں جیسے تھے، کیونکہ اس کا باپ ازبک اور ماں چائنی تھی۔ ننیال ملک کی طرف سے اس کو ناک، رنگت اور مسکراہٹ ملی ہوئی تھی۔ آنکھیں پوری اپنے قبیلے پر تھیں۔ قد نہ جانے کس پر چلا گیا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اتنی ٹھنڈ کے باوجود کنکریٹ کے بینچ پر بیٹھ کر جس کا انتظار کر رہا تھا، جب وہ اپنی طرف آتی دکھائی دی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہاں چھپتا۔ نظریں ہر طرف کو گھوم رہی تھیں، پر جدھر سے روکے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا آخر میں اسی جانب جاتیں۔ وہ عین سر پر آ گئی تھی۔ جہاں تک میری معلومات ہے تم پچھلے سال اپنے فائنل میں سارے اسٹوڈنٹس جمع استادوں پر اپنے شاندار رزلٹ کی داغ بٹھا کر یہاں سے جا چکے ہو، پھر آج کدھر آنا ہوا؟ وہ پہلے اٹھ کھڑا ہوا، پھر ناک پر نیچے کو آدھا چشمہ اوپر اس کی جگہ پر واپس دھکیلا، تھوک نگلا، ہاتھ میں پکڑے باکس پر گرفت مضبوط کی اور بڑی ہمت سے کہا، وہ میں وہ اس کی جانب نہ دیکھنے کے چکر میں آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ عام روٹین میں اس پر ایسی بوکھلاہٹ کبھی طاری نہیں ہوتی تھی۔ خدا کی بنا وہ ایک انٹرنیشنل کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر کام کر رہا تھا، اپنی ساری یونی میں ٹاپ کلاس کا طالب علم۔ کم گوگ وہ شروع سے تھا، مگر اس لڑکی کے سامنے آتے ہی زبان تعلق کا ساتھ چھوڑنے سے انکاری ہو جاتی تھی۔ اس نے مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا پلاسٹک کا باکس زینی کی جانب بڑھایا۔ اس نے باکس پکڑ کر جائزہ لیا تو باکس کے اوپر ایک چٹ تھی۔ میں نے ایک ڈش بنانی سیکھی ہے، پہلی دفعہ بنائی تو تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، پلیز پھینکنا مت۔ زینب نے اس کو گھوڑا، پھر بینچ پر بیٹھ کر باکس کھولنے لگی۔ ابلے چاولوں پر کوفتے کا سالن، ساتھ میں ایک طرف رائتا۔ زینب کی بھوک چمک گئی۔ کیا یہ سب تم نے بنایا ہے؟ دوسری جانب بس سر ہلانے پر اکتفا کیا گیا۔ اندر رکھا فوک اٹھا کر کھانا کھانے لگی۔ 1 2 3 پھر 3 4 5 نوالے بغیر بریک کے اندر گئے۔ ابھی سانس لینے کو رکی ہی تھی جب کولا کی بوتل سامنے آ گئی۔ اس نے تھام کر منہ سے لگائی۔ یہ جو میں اتنے مزے سے کھا رہی ہوں، زیادہ خوش مت ہونا، کھانا کوئی خاص نہیں ہے، بس مجھے بھوک بہت لگی ہوئی تھی۔ ایبک کے ہونٹ ایک طرف سے ذرا سا پھیل کر سیدھے ہو گئے تھے۔ بولا، اب بھی کچھ نہیں؟ بینچ کے ایک اینڈ پر وہ بیٹھی کھانے پر ٹوٹی ہوئی تھی، اسی بینچ کے دوسرے کنارے پر وہ سمٹ کر بیٹھا، سامنے آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرے آفس کے ٹیکی ڈپارٹمنٹ میں اس سال انٹرنشپ پر 4 لوگ لیے جا رہے ہیں۔ میں نے زینب نام کی درخواست دی تھی، باس کی ای میل آج کل میں آ جانی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ذرا پھر سے بولو۔ زینب کو تو اچھو لگتا رہ گیا۔ میرے نام کی درخواست دی تھی، میرے سے پوچھے بغیر ہی؟ میں کیوں کروں گی تمہارے والے آفس میں کام؟ کیا اور ادارے ختم ہو گئے ہیں؟ یہ کیا حرکت ہے؟